میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہمیں یہ فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ رکھ دیا گیا ہے، لہذا تم اس نبی کے فرمان اور عمل، احادیث، اقوال، سنت کے مطابق عمل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی رہنمائی دی ہے، ہمارے درجات بلند کرنے والے جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ بھی بتائے ہیں، گناہوں کو مٹانے والے جو کام ہو سکتے ہیں وہ بھی بتائے ہیں، ہمیں جہنم سے بچانے والے جو کام ہیں، جو معاملات ہیں، جو جہنم سے بچانے والے اسباب ہیں وہ بھی بتا دیے، ہلاکت میں ڈالنے والے جو کام تھے وہ سب بتا دیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث کفارات، تین چیزیں ہیں جو گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی گناہوں کو مٹا دیتی، وثلاث درجات، اور تین چیزیں ہیں جو درجات کو بلند کر دیتی ہیں، وثلاث منجیات، اور تین چیزیں ہیں جو انسان کو نجات دے دیتی ہیں، نجات کا سبب ہے، وثلاث مہلکات، اور تین چیزیں ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، یعنی انسان کو کی ہلاکت اور بربادی کا سبب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی وضاحت فرمائی، فرمایا فَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ، یہ جو گناہوں کو مٹانے والے کام ہیں وہ تین کون کون سے ہیں؟ فرمایا فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ، وضو سردیوں میں کرتے ہوئے مکمل طریقے سے وضو کرنا، ٹھنڈا پانی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا وضو کے آزاد ہونے میں کوتاہی نہیں ہو کہ پانی ٹھنڈا ہے، نہیں، فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ، سردیوں میں مکمل طریقے سے، جو اچھے طریقے سے وضو کرنے کا جو طریقہ بہترین ہے اس طریقے سے وضو کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز پڑھ لینے کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَنَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کر آنا، یہ تین چیزیں بتائیں کہ یہ کفارات۔ اور فرمایا وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، جو درجات کو بلند کرنے والے تین کام ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا، فرمایا فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، سلام کو پھیلانا، جسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے سلام کرنا، سلام کو پھیلانا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے اوقات میں نماز پڑھنا تہجد کی جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ تین عمل انسان کے درجات بلند کرنے کا سبب ہے۔
اور پھر فرمایا فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، نجات کا سبب بننے والے اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، آپ غصے میں ہیں یا راضی ہیں، دونوں صورتوں میں عدل و انصاف کرنا. یہ نہیں ہے کہ غصے میں آئے تو عدل سے ہٹ گئے. فرمایا العدل فی الغضب والرضا، غصے اور رضا مندی دونوں حالتوں میں عدل کرنا، انصاف کرنا. والقصد فی الفقر والغنى، غریبی ہے، غربت ہے یا امیری ہے، دونوں صورتوں میں میانہ روی کرنا. یہ نہیں ہے کہ غریبی میں کنجوسی اور امیری میں بندہ فضول خرچیاں شروع کر دے. میانہ روی. والقصد فی الفقر والغنى، غربت ہو یا امیری ہو، دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا. اور تیسرے نمبر پر وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا ڈر دل میں رکھنا، چاہے لوگ دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے. یعنی خلوت میں ہو یا علانیہ لوگوں کے سامنے ہو، ہر حالت میں اللہ سے ڈرنا. یہ تین عمل منجیات، نجات دلانے کا سبب ہے. وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، اور وہ تین عمل جو ہلاکت اور بربادی میں ڈالنے کا سبب ہے، ان کے بارے میں فرمایا فَشُحٌ مُطَاعٌ، ایسی لالچ جسے پورا کیا جائے. انسان کو لالچ ہوئی، پھر اس کو پورا کرنے تک اس کو چھوڑا نہیں. ایسی لالچ جسے پورا کیا جائے. وَهَوًى مُتَّبَعٌ، اور ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے، جو دل میں آیا بس اس کے مطابق کر لیا. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور آدمی کا خود پسندی کرنا، آدمی کی خود پسندی. یہ تین عمل ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں ہلاکت میں ڈالنے والے اور بھی کئی عمل بتائے. اس حدیث میں یہ تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے. اب کفارات کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، یعنی گناہوں کو مٹانے والے تین امور جو آپ نے ذکر فرمائے. سردیوں میں مکمل وضو کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، باجماعت نماز کے لیے مسجد پیدل جانا اور زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا. اب مجبوریاں ہیں، ہم گاڑیوں پہ آتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں، مجبوریاں ہیں. لیکن یاد رکھیں قدم اٹھانا اور زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کر مسجد کی طرف آنا یہ بہت اجر کا باعث ہے. ٹھیک ہے اللہ نیتوں کو جانتا ہے، پھر گاڑیوں پر آنے والے اور موٹر سائیکلوں پہ آنے والوں کو بھی اللہ اجر دے گا، یقیناً اس کے قدموں کا وہ حساب نہ ہوگا، لیکن اللہ انہیں بھی اجر دے گا. لیکن جو قدم پر چل کر آنے والے لوگ ہیں، یہ بات ان کے بارے میں خاص طور پر فرمائی کہ اللہ نے ان کو بہت اجر دینا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ ان اعمال کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہیں. جو اللہ کے ارد گرد فرشتے ہیں نا، وہ ان اعمال کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی اور لکھنے کی، نوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رشک کرتے ہیں اللہ کے فرشتے. ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
اتانی اللیلۃ ربی تبارک اللہ و تعالی فی احسن صورت، آج رات میرے پاس اللہ تبارک و تعالی بڑی ہی خوبصورت شکل میں آئے، احسبہ فی المنام، خواب میں. اور اللہ کا ایسے آنا، اللہ کا آنا ایسے ہے جیسے اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے. کوئی اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، ایسے آئے. اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی. اللہ کا آنا ایسے ہے جیسے اس کی شان اور اس کی عظمت اور کبریائی کا تقاضا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فرمایا یا محمد، اے محمد، اور کہنے لگے حل تدری فیما تختصم الملأ الاعلی، آپ کو پتہ ہے کہ میرے مقرب فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں، کس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست مبارک، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اللہ کے کسی بھی اس طرح کی صفت کا کوئی مثال کہ ایسا ہاتھ جیسا ہاتھ ہمارا ہے، یعنی کوئی مثال، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کچھ بھی نہیں. اس لیے یہ بات کہ اپنا دست مبارک جیسے اس کی شان اور عزت، عظمت اور اس کی کبریائی کا تقاضا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. پھر آپ نے یعنی اللہ نے فرمایا یا محمد هل تدری فیما یختصم الملائکۃ الاعلی، اے محمد آپ جانتے ہیں کہ میرے مقرب فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کفارات اور درجات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. اب ان دونوں کا مختصر تذکرہ ہو چکا، کفارات اور درجات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا، بتایا کفارات جو ہیں المکث فی المساجد بعد الصلوات، کفارات میں پہلی بات مسجد میں ٹھہر جانا نمازوں کے بعد. ظہر کی پڑھیے، بیٹھ گئے انتظار میں، تلاوت کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، تسبیحات تحمیدات کرتے رہے. عصر کی نماز پڑھ کے جاؤں، عصر پڑھی، بیٹھ گئے، بیٹھے رہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے جاؤں. تو یہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے فی المساجد، مسجد میں، یہاں مساجد کا ذکر ہے، مسجد میں انتظار کرنا. والمشی علی الاقدام الی الجماعات، قدموں پہ چل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آنا. واسباغ الوضوء فی المقارع، اور مکمل وضو کرنا جب ناپسندیدگی کے حالات میں. ناپسندیدگی سے مراد سردیوں میں ٹھنڈے پانی، یہ ناپسندیدگی کے اوقات میں مکمل وضو کرنا. اور پھر آپ نے فرمایا، یہ بتایا کہ یہ ہیں کفارات. اور پھر آپ نے فرمایا من فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر، جو ان پہ عمل کرے گا وہ زندگی میں بھی اچھا رہے گا اور موت آئے گی تو بھی اچھا رہے گا. یعنی مرے گا تو اچھی حالت میں اور زندہ رہے گا تو اچھی حالت. اور پھر آپ نے فرمایا وَقَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور اس کے گناہ ایسے ہو جائیں گے
جیسے اس کی ماں نے اسے اس دن جنا ہو، یعنی ختم کر دیے جائیں، بے گناہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں۔ یہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ کیا؟ دراصل اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر ہماری تربیت، ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ سن لیں وہ دعا کیا ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے توفیق دیے رکھ کہ میں نیکیاں کرتا جاؤں، میں نیکیاں کرتا رہوں، نیکیاں کرنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وترک المنکرات، اور برائیاں چھوڑنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وحب المساکین، غریب لوگوں سے محبت کرنے کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میری عادت ایسے ہو جائے کہ میں غریبوں سے، مساکین سے محبت کرنے والا بن جاؤں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ، اور اے اللہ جب تو ارادہ کرے، بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اپنے بندوں کو آزمانے کا، اے اللہ یہ دعا کا حصہ ہے آخری، کہ اے اللہ جب تو اپنے بندوں کو آزمانے کا ارادہ کرے، فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو اس آزمائش سے پہلے ہی مجھے اٹھا لینا، یعنی مجھے اس آزمائش میں شامل نہ کرنا۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو سکھائے۔ یہ کس لیے؟ تاکہ نبی اپنی امت کو بتائیں اور وہ اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم ما یکفر اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں وہ دلالت نہ کروں، بتاؤں نہ، جس کی وجہ سے گناہ مٹا دیے جائے، یا اللہ گناہوں کو مٹا دے، کیا وہ میں کام نہ بتاؤں؟ وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ، اور نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، کیا وہ میں عمل نہ بتاؤں؟ تو آپ نے جب یہ کہا تو صحابہ کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرت الخطا الی هذه المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، یعنی وضو ناپسندیدگی کے حالات میں صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے کرنا، اور زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کر مسجد آنا، اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہاں مسجد میں نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث میں فی المساجد کا الگ سے ذکر ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر انتظار۔ تو معلوم ہوا کہ اگر آپ چلے بھی گئے، اپنے 100 کام ہوتے ہیں، لیکن انتظار میں رہیں، اگر انتظار میں رہیں کہ کب وقت ہو عصر کا اور میں ابھی واپس آ کر نماز پڑھوں، تو بھی اللہ اجر دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اصل جو اجر ہے، بنڈل بھرا ہوا بہت بڑا اجر، وہ نماز مسجد میں پڑھ کر انتظار میں بیٹھنا۔ جب آپ یہاں بیٹھیں گے پھر اور کوئی کام نہیں کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تو یہ مزید اجر کے باعث بنے گا اور آپ کے درجات بلند کرنے کا باعث ہوگا۔ تو آپ نے پھر ایک موقع پر فرمایا ما منکم من رجل، کوئی بھی آدمی ایسا ہے کہ یخرج من بیتہ متطہرا، وہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلتا ہے، فیصلی مع المسلمین، پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر الصلاۃ، نماز پڑھتا ہے، ثم یجلس فی المجلس، پھر وہ بیٹھ جاتا ہے اپنی جگہ پر، جس جگہ نماز پڑھی ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اپنی جگہ پر، ینتظر الصلاۃ الاخری، اگلی نماز کا انتظار شروع کر دیتا ہے،
ان الملائکۃ تقول، ایسے شخص کے لیے اللہ کے فرشتے مقرر ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ یعنی اللہ کے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں۔ پھر وضو کرنے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ میں ابھی کفارات کا ذکر کر رہا ہوں، ہاں جی، تو وضو کرنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضو، جو وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، خرجت خطایاہ من جسدہ، اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ تخرج من تحت اظفارہ، یہ مسلم کی روایت ہے کہ یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نیچے بھی کوئی گناہ ہو تو وہ بھی نکل جاتا ہے، یعنی مکمل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جب انسان صحیح طریقے سے مسلمان وضو کرتا ہے۔ من توضأ ہکذا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا صحابہ کے سامنے، اور پھر آپ فرمانے لگے کہ من توضأ ھذا، جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پچھلے گناہوں کو اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ وکانت صلاتہ ومشیہ الی المساجد نافلۃ، جو اب وضو کرنے سے ہی پچھلے گناہ مٹ گئے، اب اس کا چل کر جانا اور اس کا نماز پڑھنا یہ زائد درجات بلند کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ گناہ پہلے ہی مٹ گئے، اب اس کا چل کر جانا اور اس کا نماز پڑھنا یہ اس کے لیے نافلتاً ایک زائد درجات بلند کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، یعنی ایک زائد چیز انہیں مل جاتی ہے اضافی۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الی المسجد او راحا، جو صبح کے وقت مسجد کی طرف جائے یا شام کی طرف وقت مسجد کی طرف جائے، اعد اللہ لہ فی الجنت نزلا، اللہ جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کرتا ہے، کلما غدا او راحا، جب بھی، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، جب بھی وہ صبح کو جاتا ہے یا شام کو جاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔ ملے گی کب؟ جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کی تیار کی ہوئی مہمانی کیسے ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص آپ سے انتہائی درجے کی محبت کرتا ہے وہ آپ کی کیسے مہمانی کرتا ہے، اور اللہ جب آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا تو اس کی مہمانی کیسے مہمانی ہو، کیسی ہوگی، اعلیٰ۔ لہذا اللہ کے مہمان بننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور یہ سعادت جو سبب ہے اللہ کے مہمان بننے کا، اس سبب کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ یہ تھا کفارات۔ اب نمبر 2 ہے درجات، یعنی درجے بلند کرنے والے 3 کام۔ فرمایا وہ 3 کام کون سے ہیں؟ وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کھانا کھلانا، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، سلام پھیلانا، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا جبکہ لوگ سوئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا، اور تمہارا ایمان ٹھیک نہیں ہو سکتا، یعنی تم ایمان والے نہیں بن سکتے، حتی تحابوا، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اولا ادلکم، کیا میں تمہیں وہ چیز، علی شیء، وہ چیز، وہ بات نہ بتاؤں جو
اذا فعلتموہ تحاببتم، جب اگر تم وہ کر لو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ تو صحابہ نے کہا ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، جو ملتا ہے سلام کا، کنجوسی نہ کرو، غریب نہ دیکھو، امیر نہ دیکھو، بس جو ہے اسے سلام کہو۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، ضروری نہیں غریبوں کو، دوستوں کو، یہ آپس میں محبت کا باعث ہے، غریبوں کو بھی کھلاؤ، دوستوں کو بھی کھلاؤ، یہ آپس میں محبت کا باعث ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور تعلقات کو جوڑ کے رکھو، چھوٹی چھوٹی بات سے ناراض ہو کر تعلقات نہ ختم کر لو۔ سگے بہن بھائی ہیں، رشتے لینے دینے پہ اختلاف ہو گیا، 16 سال ہو گئے نہیں بولتے، یہ کیا بات ہے؟ یہ شیطان درمیان میں آیا ہوا ہے۔ یعنی صرف رشتے لینے دینے، اور بات بھی صحیح ہے کہ تیرا بیٹا نشہ کرتا ہے، میں اپنی بیٹی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتی، یعنی بہن کہہ رہی ہے بھائی کو کہ تیرا بیٹا نشہ کرتا ہے، اس کی اصلاح کر، پھر دیکھیں گے۔ اب وہ اصلاح نہیں کرتا اور وہ تعلق توڑ لیتا ہے کہ لو پھر تیرا میرا کوئی تعلق، 20 سال گزر گئے آپس میں نہیں بولتے، صرف رشتے لینے دینے پہ، تو یہ کیا مسلمانی؟ اللہ کیا اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، تعلقات کو اپنے جوڑ کے رکھو، آپس میں رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھو۔ فرمایا یہ صرف رشتہ داریاں تعلقات نہیں ہوتی، باقیوں کے ساتھ بھی، دفتروں میں بھی، اپنے ادارے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہونے کی بجائے تعلقات جوڑ کے رکھو۔ ویسے اس سے زیادہ مراد صلہ رحمی میں رشتوں کو جوڑنے کا عمل ہے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور نماز پڑھو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اور جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اور فرمایا یہ جب تم کر لو گے یقیناً تدخلوا الجنت بسلام، تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور میرے بھائی وہ نسخہ ہے جنت میں داخلے کا، نسخہ، جیسے ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے اس میں 4 دوائیاں لکھتا ہے، وہ آپ کو 4 دوائیاں لکھ کر نسخہ بنا کر دیتا ہے، تو آپ اس کے عمل کرتے ہیں، وہ دوائیاں لاتے ہیں، کھاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بعین ہی اللہ کے نبی یہ نسخہ جنت میں داخلے کا آپ کو دے رہے ہیں، جنت میں داخلے کا نسخہ کیا؟ افشوا السلام، یہ راوی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام، یہ وہ صحابی ہیں جو یہودیوں کے عالم تھے، اللہ نے مسلمان کر دیا، یہودیوں کے عالم تھے تو اللہ نے مسلمان، وہ روایت کر رہے ہیں، یہ ابن ماجہ کی یہ روایت کہ سلام کو پھیلاؤ، 1، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، 2، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑ کے رکھو، 3، وصلوا باللیل والناس نیام، اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ گویا جنت میں داخلے کے یہ 4 نسخے ہیں، آپ ان پہ عمل کریں، یقیناً یہ نسخے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں 2 چیزیں بتائی ہیں جنت میں داخلے، کہیں یعنی 1 بتائی ہے، کہیں 2 بتائی ہیں، کہیں یہ 4 بتائی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے خیر خواہی کرتے ہوئے ہمیں مختلف موقعوں پر مختلف فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، وہاں یہاں 1 نسخہ بتایا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ، ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دے، ایک اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، دوسرا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ 2 کا نسخہ بتایا، یہاں 4 کا بتایا۔ تو یہ جنت میں داخلے کے نسخے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں دے رہے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کوئی سا نسخہ استعمال کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن یہ شرط ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کا لحاظ نہیں کریں گے اس وقت تک جنت نہیں جا سکتے۔ اور جنت کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفن، جنت میں اللہ اکبر ایسے بالا خانے ہیں، ایسے بالا خانے۔ عموماً ہمارے ہاں لوگ کوٹھیاں بناتے ہیں، باہر بالکونی اور باہر وہ گرل لگا کر منظر دیکھنے کی جگہ، کھڑے ہونے کی جگہ بناتے ہیں، یہ بالا خانہ ہوتا ہے۔ تو جنت میں ایسے بالا خانے ہیں یرا ظاہرھا من باطنھا، اگر باہر سے دیکھیں تو اندر نظر آتا ہے، وَيُرَا بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، اور اگر اندر سے دیکھیں تو باہر نظر آتا ہے، باہر سے دیکھیں تو اندر نظر آتا ہے، اور اندر سے دیکھیں تو باہر نظر آتا ہے۔ اور فرمایا یہ بالا خانے اعد اللہ نے تیار کیے ہیں۔ اب سن لیجئے کن کے لیے، کن کے لیے سن لیجئے، فرمایا یہ اللہ نے تیار کیے ہیں لمن اطعم الطعام، اس کے لیے جو کھانا کھلاتا ہے، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، نرم بات کرتا ہے، نرم بات کرتا ہے۔ یہ طبیعتیں ہوتی ہیں، بعض طبیعتوں میں کرختی بھری ہوتی ہے کوٹ کوٹ کے، لیکن دیکھ لیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَأَلَانَ الْكَلَامِ، ہاں جی جاؤ، یہ میں نے تمہیں کہا نہیں، سنتے نہیں ہو، یعنی کرخت بولنا یہ اللہ کو پسند۔ آپ سخت بات بھی کریں نرمی سے کریں، نرمی سے کریں۔ دیکھیں ہم بچوں کو اسائنمنٹ دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں کہ آپ نے اس تاریخ کو مجھے اسائنمنٹ مکمل کر کے دے دینی ہے۔ اب بچے آپ کو پتہ ہے سست ہیں، وہ وقت پہ نہیں دیتے۔ اب وہ اسائنمنٹ لے کر آیا جبکہ میں نے رزلٹ تیار کر لی، اب وہ کہہ رہا ہے سر لے لیں۔ میں نے کہا میرے بھائی میں نے آپ کو ایک وقت دیا تھا، اب اس میں لے آتے تو میں ضرور قبول کر لیں، اب میرے لیے مشکل، میں رزلٹ تیار کر چکا۔ اب ایک بات یہ ہے، اور ایک استاذ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بچہ ان کو اسائنمنٹ دے رہا ہے، اور انہوں نے، ایک ہوتی ہے بات، ایک ہوتی ہے بالکل وہی بات جو ہوا، انہوں نے اس اسائنمنٹ کو پکڑ کر اس کی، وہ بچی تھی، اس کے منہ پر ماری اور کہا لے جاؤ، یہ میں نے تمہیں کہا تھا فلاں تاریخ تک دینی۔ اب ان دونوں باتوں میں کتنا فرق؟ تو یہ ہے اللہ کے نبی کی بات، میں نے بھی نہیں لی، اس نے بھی نہیں لی اسائنمنٹ، لیکن بات تو نرمی سے کرو۔ ٹھیک ہے آپ کو غصہ ہے، ٹھیک ہے آپ نے نہیں لینی، لیکن بات تو نرمی سے کرو۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ الان الکلام، یہ بالا خانے تیار کیے گئے ہیں ان کے لیے جو اطعم الطعام، کھانا کھلاتا ہے، وہ الان الکلام، اور نرم گفتگو کرتا ہے، وتابع الصیام، روزے رکھتا رہتا ہے۔ تابع کا معنی ایک رکھا پھر ایک اور بھی رکھ لیا، پھر کبھی ایک اور بھی رکھ لیا، پھر اور رکھ لیا، تابع، ایک دوسرے کے پیچھے بھیجتا رہنا، اس کو کہتے ہیں تابع۔ تو وہ روزے رکھتا رہتا۔ اب دیکھیں ہر ہفتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پیر کا میں بھی عمل نہیں کر سکتا، مشکل ہے، رمضان کے روزے مشکل سے رکھے جاتے، مشکل ہے، لیکن جو رکھ سکتے ہیں انہیں یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے کہ ہر سوموار، ہر جمعرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے روزہ رکھنے کا، تو اس پہ عمل ہو جائے گا، اس پہ عمل ہو جائے گا۔ تابع الصیام، جو لگاتار روزے رکھتا رہتا ہے، یعنی اس سے مراد فرضی روزے نہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس سے مراد نفلی روزے۔ اور فرمایا وَصَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت اٹھ کے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بالا خانے ہیں جو اللہ نے تیار فرمائے۔ میرے بھائیو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا السلام علیکم. تو آپ نے فرمایا 10، 10. مراد کیا تھا؟ 10 نیکیاں مل گئی. اور ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا 20، یعنی 20 نیکیاں مل گئی. اور ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے فرمایا 30، یعنی اسے 30 نیکیاں مل. اب دیکھیں کیسا اللہ مہربان ہے کہ آپ ایک جملے میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ 10 نیکیاں زائد دے دیتا ہے. اور اگر نہیں بھی کرتے 10 تو پھر بھی مل جاتی. اور اگر ایک اضافہ تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں تو اللہ آپ کو 10 اور نیکیاں دے دیتا ہے. 30 نیکیاں اگر کوئی سلام کہے. ہمارے ہاں تو کنجوسی کے ساتھ سلام کیا جاتا. السلام علیکم، صرف سین نظر آتا ہے، سنائی دیتا ہے بس، اور بس یا معمولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ یہ کہیں تو 30 نیکیاں ملیں. اور اگر جواب میں اسی طرح کہیں تو آپ کو بھی مل جائیں گی، جواب دینے والے کو بھی مل جائیں گے. اللہ کے پاس کوئی کمی ہے نیکیوں کی؟ لہذا اسی طرح نیکیاں حاصل کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اس بات کی. صحابہ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہوئی تھی. اب آپ سنیں، ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نماز ہو گئی، بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ یعنی ترغیب دینے کا ایک طریقہ ہے نا، یاد دہانی کرانے کا ایک طریقہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق بولے میں نے. ہاں جی میں نے. آپ نے پھر پوچھا آج کسی نے نماز جنازہ میں کہیں شرکت کی ہے یا میت کی تدفین میں شرکت کی ہے؟ تو کوئی نہیں بولا. حضرت ابو بکر صدیق بولے جی میں نے. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا کسی نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جی میں نے. پھر آپ نے فرمایا آج کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ ذرا یہ سیکھ لیں کہ کیا کیا کام ہیں جو ہمیں کرتے رہنا چاہیے. کیا کیا کام ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں. تو سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے. فرمایا کیا آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے ہاں جی میں نے. اندازہ لگائیں کہ ان کو دنیا میں پتا تھا جنتی ہیں، اس کے باوجود یہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، اور ہم کبھی فکر نہیں کرتے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی روایت ہے، فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ. جو یہ سارے کام ایک دن میں کر لیتا ہے اللہ اسے جنت میں ضرور داخل کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ موقع دے. پھر ایک روایت میں اور آخری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، رات کا قیام ضرور کیا کرو. فإنہ داب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کی عادت ہے. وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کے قریب کرنے کا تمہارا یہ ایک عمل تمہیں تمہارے رب کے قریب کرتا ہے. وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے. وَمَنْہَاتٌ لِلْآثَامِ، اور گناہوں سے روکنے کا سبب ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کے فوائد بتائے کہ پچھلے لوگوں نیک لوگوں کا طریقہ ہے، عادت ہے، اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے، اور گناہوں سے بچنے کا یہ ایک گناہوں کو روکنے کا ایک سبب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں
یہ تمام نیکیاں جو مکفرات ہیں ہمارے گناہوں کو مٹانے والی، وہ ساری کام ہم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔